بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نظم خطاب با جوانان اسلام۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ نظم کی تشریح سے پہلے شاعر کا ہم مختصر جو ہے وہ تعارف حاصل کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کے خالق، شاعر مشرق اور ایسے عظیم شاعر جنہوں نے دنیائے شعر و ادب میں ایک منفرد، ممتاز اور بلند مقام حاصل کیا۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز علامہ اقبال کے اردو کلام کے مجموعے ہیں، یعنی اردو شعری مجموعے ہیں۔ ارمغان حجاز جو علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے، یہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے، یعنی اردو اور فارسی دونوں پر مشتمل ہے، جبکہ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم جو ہیں وہ علامہ اقبال کے اردو شعری مجموعے ہیں۔ یہ نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں، خطاب با جوانان اسلام، یہ نظم علامہ اقبال نے 1914 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں خود پڑھ کر سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے حال میں منعقد ہوا، اور یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے، اردو شعری مجموعے کون کون سے ہیں، ان کے نام آپ نے دیکھے، اور ان میں سے جو پہلا اردو شعری مجموعہ ہے، جو ان کا مجموعہ کلام ہے بانگ درا، اس میں سے یہ نظم شامل ہے۔ اب ہم نظم کی تشریح کی طرف باقاعدہ آتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مشکل الفاظ کے میننگ دیکھتے ہم۔ پہلے مصرے میں دیکھیں، تدبر، تدبر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا۔ گردوں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اور لیکن یہاں مراد ہے قوم۔ ٹوٹا ہوا تارا وہ ستارہ ہے جو اپنے اصل مقام سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اصل مقام اپنا کھو دیتا ہے اور اپنا وجود جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں جو کہ آپ کے سلیبس کی نظم نمبر 8 ہے، اس میں اقبال مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہیں، اور اقبال کہتے ہیں کہ مسلم نوجوان تو، یعنی مخاطب ہیں تو تو کا اشارہ استعمال کریں گے، تو ملت اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہے اور تیرے باپ دادا میں بڑی خوبیاں تھیں، صد افسوس کہ وہ تمام خوبیاں تجھ میں نظر نہیں آتی۔ اگلے جو اشعار ہوں گے ان میں اقبال نے وہ ساری خوبیاں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ یہاں شاعر نے مسلم قوم کو گردوں یعنی آسمان سے، اور مسلم نوجوان کو ٹوٹے ہوئے تارے سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں کو شاہین سمجھتے تھے، اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری نسبت ایک ایسی ملت سے ہے جس کی عظمت جو ہے وہ آسمانوں کی طرح بلند تھی۔ اور حقیقت میں شاعر علامہ اقبال مسلم نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے ماضی اور آباء و اجداد کے مقام کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں، تاکہ نوجوان جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں، بلکہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی تڑپ اور لگن جو ہے وہ ان میں پیدا ہو۔ اور اقبال کا یہ کلام، یہ نظم جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آغوش محبت، محبت بری گود، تاج سرے دارا۔ دارا بادشاہ کا نام تھا، یعنی بادشاہ کا تاج۔ اور دارا کون تھا؟ دارا ایران کا معروف حکمران گزرا ہے۔ یہاں اس شعر میں اس سے مراد ہے
ایرانی شہنشاہیت یا بادشاہت۔ علامہ اقبال چونکہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو مسلمان تھے وہ زوال پذیر تھے، زوال کا شکار تھے۔ بر صغیر پاک و ہند پر برطانیہ قابض تھا اور مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں تھے زبوں حالی کا زوال کا شکار تھے۔ ترکی میں جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور مسلمان جو اقوام تھے ان کا کوئی بھی پرسان حال نہ تھا۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی اس ارزانی پر کمگائی پر نہایت دلگیر اور افسردہ انداز میں مخاطب ہو رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تجھے جو ہے، تجھے یعنی نوجوانوں سے ہی مخاطب ہیں، کیونکہ اقبال کا اشارہ جو ہے وہ مسلم نوجوان ہے، تو مسلم نوجوانوں کو ہی فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس شعر میں تلمیحی انداز میں اقبال بتاتے ہیں کہ مسلم نوجوان تو ایک ایسی قوم کا فرد ہے جس نے تجھے بڑی محبت پیار سے پالا، جوان کیا، پروان چڑھایا، تجھے یہاں تک پہنچایا کہ تو ذی شعور بن گیا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ تجھے پالنے والی اس قوم کی تاریخ جو ہے وہ کتنی روشن ہے، کتنی شاندار ہے؟ تیرے بااجداد کی تاریخ ان گنت مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور ایک مثال دیتے ہیں اقبال کہ شہنشاہ ایران اور دارا کی جو شہنشاہت تھی، بادشاہت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کر کے دارا کے تخت و تاج کو اپنے پاؤں تلے مسل دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیا تو نہیں جانتا یہ وہی ایران ہے جسے مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے عہد میں فتح کر لیا تھا؟ ایران اس زمانے میں ایک طاقتور قوم تھی۔ ایرانی قوم اپنے زمانے کے لحاظ سے جدید جنگی ساز و سامان سے لیس تھی اور ایرانی حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس ناپاک منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ باہم مشورے سے ایرانی حکومت کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے حضرت سعد بن وقاص کی سربراہی میں فوج تیار کر کے ایران کی طرف روانہ کی۔ اس فوج کا سامنا جو ہے وہ قادسیہ کے مقام پر ایرانی فوج سے ہوا اور مسلم فوج کی جو ہے وہ کمان حضرت سعد بن نبی وقاص کے سپرد تھی اور ایرانی فوج کا سربراہ جو تھا وہ رستم تھا، جو اس وقت کا جو ہے وہ پہلوان تھا۔ دونوں فوجیں آپس میں برسر پیکار ہوئیں، مسلمانوں نے فتح و کامرانی کی تاریخ رقم کی اور ایرانیوں کو شکست فاش کی۔ تو اقبال یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کی محبت ہو خواہ ان کی نفرت ہو، دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ انہیں ایسا نہیں کرتی کہ وہ اپنی محبت جو ہے وہ کسی اور محبت کے لیے، یعنی اللہ کی محبت کے لیے تو وہ ساری محبتوں کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دنیاوی محبت کے لیے وہ اپنے دین اور ایمان کو قربان کرنے کا سوچیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ تمدن آفریں خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفریں کہتے ہیں تہذیب اور تمدن پیدا کرنے والے، خلاق آئینے جہاں داری سلطنت اور حکمرانی کا دستور تیار کرنے والے، شتربان کہتے ہیں اونٹ چرانے والے لوگ۔ گہوارہ، گہوارہ سے مراد ہے وطن، علاقہ یا کوئی شہر۔ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کی خوبیاں جو ہیں، دور اول کے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ صحرائی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا زیادہ کام جو ہے وہ اونٹ چرانا تھا، مگر اسلام نے انہیں اتنی عظمت بخشی کہ انہوں نے ترقی یافتہ دنیا کو ایک نئی تہذیب، نئے تمدن اور سلطنت اور حکمرانی کے نئے دستور سے روشناس کرایا۔ دنیا پر ان کا مزید احسان یہ ہے
کہ انہوں نے دنیا کے سامنے ایسے جو ہے وہ قوانین مرتب کیے کہ جس سے انہوں نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو نہ صرف مضبوطی سے تھام لیا بلکہ دل میں بسا لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر استقامت سے گامزن ہو گئے، اور مسلمانوں نے کفر اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اخوت اور بھائی چارے کے وہ امین بن گئے۔ یعنی اقبال جو ہے وہ اس شعر میں بھی اور ہر شعر میں جو اس کے بعد آئیں گے اس نظم میں بھی نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے عروج کی کہانی سنا رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ آباء و اجداد کی جو تقلید ہے وہی تقلید میں ہی مسلم نوجوان کی کامیابی ہے۔ اور بے شک یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے کہ ایک ہستی نے صحرائے عرب کے شتر بانوں کو جو ہے وہ صرف تہذیب و تمدن سے ہی آشنا نہیں کیا بلکہ حکمرانی کے قوانین کی تعلیم بھی دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہذیب و تعلیم سیکھنے کے بعد پوری دنیا کو تعلیم و تہذیب سے آشنا کرنے لگے۔ یہ عرب سے نکلے اور پوری دنیا پر چھا گئے، انہوں نے پوری دنیا کو امن و امان کا گھر جو ہے وہ بنا دیا۔ اور اقبال چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان جو ہیں وہ بھی اپنی ذات میں اپنے آباء و اجداد کی سی صفات پیدا کریں اور انہی کی طرح جو ہے وہ حکمرانی کے گر سیکھیں۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ سما کہتے ہیں منظر یا حالت، الفقر فخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، یعنی فقر جو ہے وہ میرے لیے باعث فخر ہے، اور ایک اور جگہ کہا کہ فقر جو ہے میری ہی ذات سے قائم ہے۔ بآب و رنگ فارسی کا یہ مصرع ہے، یہ جو اس شعر کا دوسرا مصرع ہے یہ دراصل حافظ شرازی کا ہے۔ آب سے مراد ہے چہرے کو پانی سے دھونا، رنگ سے مراد ہے غازہ یعنی پاؤڈر، خال سے مراد ہے چہرے پر تل بنانا، اور خط سے مراد ہے ابرو کے مقام پر سیاہ لکیر کھینچنا۔ روئے زیبارہ کا معنی ہے خوبصورت چہرہ۔ اس شعر کے دوسرے مصرے کا مفہوم یہ ہے کہ بذات خود خوبصورت چہرے کو حسین بننے کے لیے مصنوعی ذرائع کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اقبال اس مصرے اول میں فخر کا جو ہے وہ مضمون باندھ رہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فقر عربی زبان کا لفظ ہے، فقیری، قناعت اور ریاضت، جس کا مفہوم ہے کہ دل کو حرص و ہوس سے پاک کر کے قناعت کر لینا جو انسان کے پاس میسر ہو اس میں، اور غیر اللہ سے بے نیاز ہو جانا اور اللہ پر توکل کرنا۔ انسان کو دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ غافل کرتی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دولت اکٹھی کر کے عزت والا بن جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل عزت جو ہے وہ دولت حاصل کرنے سے نہیں بلکہ دولت سے بے نیاز ہو جانے اور جو ہے فقیری حاصل کرنے میں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دولت جمع نہ کی، جو ان کے پاس آتا اسے تقسیم کر دیتے تھے، اور اکثر روزے سے رہتے تھے، مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ شاہ دو جہاں ہوتے ہوئے بھی غزوہ خندق میں صحابہ کے ساتھ کھدائی میں شریک تھے، اور بدر و حنین میں بھی اگلی صفوں میں موجود رہے۔ فتح مکہ پر جانے دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگی بھی اسی فقر کی نمائندگی کرتی ہے۔ حضرت عمر ایک عظیم خلیفہ وقت تھے، مگر آپ کے لباس میں ہمیشہ پیوند لگے رہتے تھے اور اپنے آپ کو تنکے سے بھی حقیر سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کاش میں تنکا ہوتا کہ احتساب کا
خوف نہ ہوتا۔ عرب و عجم کے سپہ سالار آپ سے خوف کھاتے تھے، لیکن آپ زمین پر اینٹ کا سرہانہ بنا کر سو جایا کرتے تھے۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں فارسی شاعر حافظ شیرازی کی غزل کا مصرع جو ہے وہ استعمال کیا ہے اقبال نے۔ شعر کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک حسین عورت ظاہری آرائش سے بے نیاز ہوتی ہے، ایسے ہی وہ شخص جس میں فقیری ہوگی، قناعت ہوگی، ریاضت ہوگی، اس شخص کو دوسروں کی خوبیاں جو ہیں وہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے اپنا آپ منوانے کے لیے دوسروں کی خوبیاں اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں۔ حسن اور جو خوبصورتی ہے وہ خود ایک خوبی ہے۔ میک اپ تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے حسن میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا انہوں نے اپنی شان و شوکت دکھانے کی ان کو کوئی ضرورت ہو۔ تو اقبال عصر حاضر کے نوجوانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، اپنے باوجداد کے کارناموں، ان کے صفات اور ان کی خوبیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ مغربی تہذیب یا اس سے متاثر ہونا ہلاکت اور تباہی کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ اگر زندگی میں عروج چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی تقلید کرو، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی کہتے ہیں تنگ دستی، حالت فقیری۔ غیور کہتے ہیں غیرت مند۔ منعم کہتے ہیں امیر آدمی، کسی کو کوئی چیز دینے والا۔ یارا، یارا سے مراد ہے ہمت، جرأت، استطاعت۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ لوگ تنگ دستی اور غربت کے باوجود بھی باوجداد تمہارے اتنے غیرت مند تھے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی ان کی نداری سے متاثر ہو کر ان کی مدد کرنا بھی چاہتا تو وہ نہ صرف اسے ٹھکرا دیتے بلکہ اس دینے والے کو، منعم کو، ڈانٹ بھی دیتے کہ تم نے ہمیں بیکاری سمجھا ہے۔ ان کی خودداری اجازت نہ دیتی تھی کہ وہ کسی کا احسان اٹھائیں، لہٰذا کسی امیر آدمی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کوئی چیز بطور عطیہ خیرات ان کو پیش کرنے کی جرأت کر سکے۔ یعنی اقبال مسلم نوجوانوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں ان کے باوجداد کا کردار دکھا کر۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو مسلم نوجوان اس قوم کا فرد ہے جس کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاندار انداز میں کی تھی کہ اس قوم کے افراد برے سے برے حالات میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ کوڑا بھی نیچے گر جائے تو کسی سے اٹھوانا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اس فعل میں بھی سوال نہ آ جائے۔ اس شعر کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ آج کل وطن عزیز بہت سے عالمی اداروں کا مقروض ہے، اور ہر ایک سے ہمارے حکمران بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، قرض مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باوجداد تمہارے کیا تھے، ان جیسی ہی عزت نفس جو ہے، خودداری جو ہے، وہ تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اسی غیرت و خودداری کی وجہ سے نعمتوں والے جو ہیں وہ امیر کبیر بھی تم سے خوف کھائیں خیرات دیتے ہوئے، ان میں اتنا حوصلہ ہی نہ پیدا ہو۔ یعنی اقبال باوجداد کی زندگی کی مثال دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سوال کرنے سے خودی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اقبال کے نزدیک کمزور خودی موت کے مترادف ہے۔ اقبال چونکہ مسلم نوجوان نسل کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس لیے انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے آبا کی طرح غیرت مند اور خوددار بن جائیں کہ نعمت والے تمہارے ڈر سے تمہیں دینے کا حوصلہ نہ پا سکیں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دار
جہاں بانو جہاں آرا۔ جہانگیر کہتے ہیں دنیا کو فتح کرنے والا، جہاندار بادشاہ دنیا رکھنے والا، جہاں بان کہتے ہیں دنیا پر حکومت کرنے والا، جہاں آرا دنیا کو سنوارنے والا۔ اقبال دور اول کے مسلمانوں کی خوبیاں جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی صفات تھی کہ میں انہیں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ان صحرا نشینوں کی ساری زندگی صحراؤں اور بیابانوں میں گزری، مگر یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو نہ صرف فتح کیا بلکہ ایک جدید طرز کی مسلم سلطنت قائم کر کے دکھائی، دنیا کے نظام کو سنوارا، حکومت اور حکمرانی کے قوانین وضع کیے، نئی اصلاحات جاری کی، خلافت راشدہ کی شکل میں ایک بہترین اور مثالی نظام جو ہے وہ قائم کیا۔ یہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل کہتے تصور یا خیال، فزوں تر افضل بلند و بالا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے میرے نوجوان، میں تیرے سامنے میرے آباء و اجداد کا کیا ذکر کروں کہ وہ کن خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ حکمران تھے، ملک رکھتے تھے تو ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتے تھے اور ملک میں رہنے والوں کی دیکھ بھال کے فرائض بھی پہچانتے تھے۔ اگر میں چاہوں تو الفاظ میں تیرے آباء و اجداد کی عظمت کی تصویر کھینچ کر رکھ دوں۔ میرے پاس الفاظ کا خزانہ ہے، لیکن تمہاری فہم و فراست ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ تیری نظر میں وہ بلندی نہیں، وہ رفعت نہیں، وہ وسعت نہیں، وہ آگہی نہیں جو ان مناظر کو سمجھنے اور جاننے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اقبال مزید تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مسلم نوجوان ہیں وہ کم نظری کا شکار ہو چکے ہیں اور آباء و اجداد کے کردار کے ثبوت اور مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ مسلم نوجوانوں کے اندر بھی استقامت اور جواں مردی پیدا ہو جائے۔ اقبال اس شعر میں تخیل سے مراد لے رہے ہیں سوچ یا خیال سے جو ہے وہ صرف سوچ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آج کل کے جو غلام مسلمان اپنے بزرگوں یا اسلاف کی عظمت و شوکت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موجودہ مسلم نوجوان اپنے باپ دادا کے عظیم الشان کارناموں سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آج کی جو نسل ہے وہ مختلف آرٹسٹوں، فنکاروں کے نام تو بخوبی جانتی ہے، لیکن تاریخ اسلام کے عظیم سپوتوں کے ناموں اور کارناموں سے بالکل ناواقف ہے۔ اس سب کے لیے صرف نوجوان طبقہ ہی قصوروار نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ارباب اختیار، اساتذہ اور مطلب والدین سب قصوروار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فرائض صحیح طرح سے سر انجام نہیں دیے۔ یعنی اقبال اس شعر میں بھی اسلامی تاریخ کے مطالعہ کی طرف جو ہے وہ مسلم نوجوانوں کو راغب کر رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آباد سے مراد باپ دادا بزرگ، گفتار بات چیت، ثابت جامد ہو جانا جس میں کوئی حرکت نہ ہو، سیارہ گردش کرنے والا متحرک۔ اقبال مسلم نوجوانوں کو ان کے بزرگوں کے کردار و عمل کا موازنہ کرتے ہوئے مزید بتاتے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے اپنے بزرگوں اور باپ دادا سے کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے تمہارے علم، اخلاق، کردار، حتیٰ کہ طرز گفتگو میں زمین آسمان کا سا فرق ہے۔ تم محض باتیں کرتے ہو اور وہ سراپا عمل تھے، یعنی تم گفتار کے غازی ہو اور وہ کردار کے غازی تھے، مگر تمہارے اندر کوئی حوصلہ
نہیں، ولولہ نہیں، بالکل ساکت اور جمود کا شکار ہو، جبکہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بزرگ جو ہیں وہ سراپا حرکت تھے۔ بعمل انسان مسلسل جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، وہ جمود کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ نوجوان حرکت و عمل کی بجائے آج کا نوجوان جو ہے کبھی اپنا وقت جو ہے وہ فارغ بیٹھ کر گزارتا ہے، یہاں تک کہ خود پانی پینا اس کے لیے دشوار ہے، تو وہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کے قابل جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ کم نگاہ ہو چکا ہے، بے یقین ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو کس طرح جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک اصول ہے جس پر اگر نوجوان عمل پیرا ہوں تو اپنے آباء و اجداد کی طرح ہو سکتے ہیں، اور وہ اصول کیا ہے؟ حرکت و عمل کا، کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف کہتے ہیں بزرگ، سلف کی جمع ہے، میراث ورثہ، ثریا ایک بلند ستارہ، چند ستاروں کا مجموعہ ہے یہ، اور زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ افسوس کہ زندگی کے جس قدر جوہر جو ہم نے اپنے بزرگوں سے لیے تھے وہ سب کے سب ضائع کر دیے۔ ہمارے بزرگ علم و فن میں بے مثال تھے، ان کا کوئی ثانی مقابل نہ تھا، کہ کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے آباء و اجداد دین کی اقدار کے پاسبان اور محافظ تھے، بے مثال حکمران تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی تھی ہم نے اس سے نہیں سنبھالا، ہم سنبھال نہیں سکے۔ بزرگوں کے کردار و عمل کے بلبوتے پر ہم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے تھے، مگر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی وراثت کے امین بن کر اس کا پوری طرح تحفظ کرتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وراثت سے مراد خدا کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، فرمان، سیرت کی پختگی۔ اقبال کہتے ہیں چونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم دنیا داری کے پیچھے لگ گئے، عہدوں اور دولت کا حصول ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرا، اور یوں ہم زوال کا شکار ہو گئے اور دنیا میں رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو آزاد مسلمان قوم تھے دوسروں کے غلام بن چکے ہیں، دوسروں سے متاثر ہو گئے، اور جب دوسروں سے متاثر اس حد تک ہو گئے تو جو کچھ ہمیں ورثے میں ملا، افسوس کہ ہم اس کی حفاظت نہ کر پائے، اور ہماری کمزوریوں سے غیر جو تھے، جو ہمارے دشمن، ہمارے مخالف تھے، وہ آگاہ ہو گئے۔ ہماری کاہلی سے، ہماری سستی سے، ہماری ناتوانی سے ہمارے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہ بھی عملی ہمیں ایسی لے بیٹھی کہ آسمان والوں نے ہمیں ثریا سے زمین پر پھینک دیا، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، یعنی کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم مقرر کردہ تسلیم شدہ طریقہ، اصول، چارہ کہتے ہیں علاج۔ سپارہ چونکہ قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں اس لیے ہر حصے کو سپارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں شعر میں اس سپارہ سے مراد ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ شاعر مسلم قوم کے زوال کا اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کا کیا ذکر کرنا، کہ حکومت آنی جانی شے ہے۔ کوئی قوم ہمیشہ سربلند یا حکمران نہیں رہ سکتی، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنی غفلت کی وجہ سے غلامی کو اختیار کر لیا، اور مسلمان غلام ہو گئے، ان سے حکومت چھن گئی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، مسلمانوں میں اتحاد تھا، بھائی چارہ تھا، یکجہتی تھی،
اور سب ایک مرکز پر جمع ہوتے تھے۔ مسلمان خلیفہ کا حکم چلتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مسلمان بے عمل ہو گئے تو ان کی بے عملی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپی استعمار نے اپنے پنجے گاڑے اور مسلم حکمرانوں کو جو ہے وہ محکوم بنا لیا۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ یہ دکھ اور افسوس کا مقام ہے، لیکن دنیا کا قاعدہ ہے کہ حکومت اور دولت ہمیشہ کے لیے کسی کی نہیں رہتی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے جانے کا افسوس نہیں، کہ یہ عارضی شے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ احساس زیاں ہی باقی نہیں ہے، کہ ہمیں جس چیز کے چھن جانے کا افسوس ہونا چاہیے، ہمیں وہ افسوس ہی ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ابھی پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ سپارہ سے مراد ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر پچھلے شعر کو اسی شعر سے ہم منسلک کرتے ہیں کہ اگر حکومت اور اقتدار جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جیسے ابھی کہا کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے چھن جانے کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، مگر حقیقت میں کیا کہ جب ہم سے ہمارے دین کا ترہ امتیاز کہ جو ہمارا علم تھا وہ ہم سے چھن گیا، تو اسلام میں چونکہ علم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ علم کی پیاس جو ہے وہ لے کر پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو مسلمان علماء تھے اور جو سائنسدانوں نے جو تحقیقات کی صدیوں تک، اور ان کو جب اہل یورپ نے ان سے فائدہ اٹھایا، جب یہ یورپی استعمار نے اپنے پنجے گاڑ کر مسلمانوں کو مفتو بنا لیا، محکوم بنا لیا، تو انہوں نے جو ہماری کتب تھیں ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور متعدد کتب کا یعنی کئی کتابوں کا انہوں نے دیگر دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا۔ لیکن افسوس کہ جو علم کے موتی ہمارے آباء و اجداد نے جان جوکھوں میں ڈال کر تحقیق کر کے اکٹھے کیے تاکہ اس سے آئندہ نسلیں جو ہیں وہ فیض حاصل کریں، وہ نسلیں اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے اس ورثے کی حفاظت نہ کر سکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس چیز کے چھن جانے کا، یعنی اگر حکومت چھن گئی تو اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، اور جس چیز کے چھن جانے کا ہمیں افسوس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا علمی ورثہ ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کا ذخیرہ کتب ہمارے پاس رہتا تو ممکن ہے کہ ہم علم کے بلبوتے پر دوبارہ حکومت یا اقتدار حاصل کر لیتے، مگر یہ سرچشمہ کون سا سرچشمہ؟ علم، یعنی جیسے اقبال نے کہا دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، یعنی اس تعلیمی ورثے کو جو ورثہ جو ہے وہ اب یورپ کو منتقل ہو چکا ہے، اور جب ہم اپنے بزرگوں کا علمی ورثہ یورپ میں دیکھتے ہیں تو اس سے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد یہاں کی تمام قیمتی چیزوں کو لوٹنے کے ساتھ ہمارے سب سے قیمتی خزانوں یعنی کتابوں اور علمی ذخیرے کو یورپ منتقل کر دیا۔ آج لندن کے برٹش میوزیم اور انڈیا آفس لائبریری میں مسلمانوں کے تمام علوم و فنون سے متعلق نسخے، کتابیں اور نوادرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہیں دیکھ کر ایک صاحب احساس اقبال جیسا شاعر جو ہے وہ اگر رنجیدہ، ازردہ، پریشان ہے تو یہ ایک فطری بات ہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے: غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کنن چشمے زلیخا را۔ غنی شاعر کا تخلص ہے، پیر کنا، کنا کا بوڑھا مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، نور دیداش اس کی آنکھوں کا نور، اس سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ نظم کا یہ آخری شعر اقبال کا اپنا نہیں ہے، بلکہ فارسی کے ایک شاعر
محمد طاہر غنی کاشمیری کا ہے، یعنی غنی جو ہے وہ شاعر کا تخلص ہے، پورا نام کیا ہے؟ محمد طاہر غنی کاشمیری، اس لیے اقبال نے اسے انورٹیڈ کاماز یعنی واوین کے اندر دیا ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ اے غنی، تو پیرے کنا یعنی حضرت یعقوب کی بدبختی اور بدنصیبی کو دیکھ کے اس کی آنکھوں کا نور یعنی حضرت یوسف زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اقبال نے اس شعر کو امت مسلمہ کی حالت زار کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیر کنعان سے یہاں مراد ہے امت مسلمہ، نور دیدہ سے مراد ہے مسلمان بزرگوں کا علمی ذخیرہ، اور زلیخا سے مراد ہے یورپ۔ شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے علمی خزانوں سے خود تو محروم ہیں، لیکن غیر جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی جس سے پچھلے شعر میں بھی کہا کہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ۔ یعنی مسلمان جو ہیں جب اپنے علمی خزانے سے محروم ہوئے اور ان کو احساس تک نہیں ہے، اور یہی چیز اقبال کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ تو اقبال اس شعر میں، جو کہ آخری شعر اقبال کا خود کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ غنی کاشمیری کا، اور اقبال ایک تلمیح کا اس شعر میں حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ پڑھ چکی ہیں کہ تلمیح کیا ہوتی ہے۔ اس حضرت یوسف خدا کے پیغمبر تھے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس وجہ سے حضرت یوسف کی جو ستیلے بھائی ہیں وہ ان سے حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے ان ستیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے ایک قافلے والے نے انہیں نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ وہاں سے وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے، ان کی بیوی نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے، اور جو ہے وہ بے قصور وہ ثابت ہوئے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں روتے رہے، ان کے والد کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور اقبال اس شعر میں اپنے قیمتی علمی سرمایہ جو مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل گیا، جس کے حقیقی وارث مسلمان تھے اور مسلمان اس سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکے، لیکن غیر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، جن کا اس علمی ورثے پر کوئی حق جو ہے وہ نہیں تھا۔ اگر یہ سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہوتا تو آج اسی علم و فن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جو ہیں وہ دوبارہ سے عروج حاصل کرتے۔ اور اقبال کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت یعقوب کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشنی دے رہا، لیکن اس شعر سے قطعاً جو ہے وہ یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اقبال جو ہے وہ تلمیحی انداز میں مختلف علامتوں کے طور پر بیان کریں، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ پیر کنعان سے اقبال نے مراد لیا امت مسلمہ، اور زلیخا سے مراد لیا یورپ، یعنی غیر جو ہیں وہ ہمارے علمی خزانے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، جبکہ مسلمان جو حقیقی وارث ہیں وہ اپنے اس علم سے محروم ہیں۔ اللہ حافظ۔